رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم عنوان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صنف نازک پر احسانات، یعنی خواتین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احسانات ہے، اس کا ایک سرسری جائزہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین کرام، جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ سورہ انبیاء کی ایک تلاوت ہے، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہر بچہ، ہر طالب علم جانتا ہے کہ آپ کی شان میں رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہیں۔ رب العالمین کا ارشاد کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے، یہ اتنا بڑا جو ہے کیا اس میں اکرام ہے، حد درجے تعظیم ہے کہ کسی اور نبی کے بارے میں اور کسی اور جگہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں ہے جتنی کہ اس آیت شریفہ میں ہے کہ رحمت العالمین آپ کی شان میں کہا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کون سی ایسی مخلوق ہے جو آپ کی رحمت کا حصہ نہیں پائی؟ انبیاء، ملائکہ، انسان و جن، جانور، بلکہ جتنے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب عالم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عالم کے معنی حادث چیز، اور اس کی جمع ہے عالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے مخلوقات ہیں وہ سب عالمین میں آتے۔ تو رب العالمین فرما رہا کہ آپ کا وجود مسعود، آپ کی تشریف آوری سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ رحمت کا لفظ سارے جہانوں پہ اس کا اطلاق اسی وجہ سے تو دنیا کا کائنات کا وجود ہے۔ اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کائنات کبھی کے درہم برہم ہو گئی تھی۔ اب عالموں کی تعداد کیا ہے، عالمین کتنے ہیں، اس کا کوئی بھی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ عام انداز میں سمجھیے جتنے زمین پہ ریت کے ذرات ہیں اتنے آسمان پہ تارے ہیں، اور جتنے تارے ہیں وہ سب ایک ایک عالم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب آج تک کوئی کمپیوٹر نہیں نکلا، نہ کوئی ایسا ریاضی داں نکلا کہ تاروں کو گنے یا زمین کے ذرات کو گنے۔ جس طرح سے ہمارا علم ناقص ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے یہ کہنے کے موقف میں نہیں ہے کہ عالموں کی تعداد اصل ہے کتنی۔
آپ دیکھیے پہلے ہم پڑھتے تھے فزکس، اور فزکس میں نیوکلیئر فزکس، میٹا فزکس، وہ فزکس، کیمسٹری پڑھے تو بولے ہم جو ہے کیمسٹری میں آرگینک پڑھے، ان آرگینک پڑھے، کئی اقسام، علوم کے بھی کئی اقسام۔ شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں 2.5 لاکھ علوم ہے، 2.5 لاکھ علوم ہے، وہ سب 2.5 لاکھ علوم کا احاطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ میں آتا۔ تو ہمارا جو موضوع ہے کہ خواتین پر، صنف نازک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احسانات ہیں۔ احسانات تو آپ کے جیسا کہ بھئی ابتداءً کہا سب پر احسان ہے، مگر خواتین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زیادہ ہی احسانات ہیں، مگر خواتین کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کاش اگر خواتین اس حقیقت سمجھ جاتے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے اور رات دن 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھیجتے تھے، مگر غفلت کا شکار ہے۔ تو اسی لیے آپ کی جو ہے خدمت میں حقیقی معنوں میں خواتین شکرانہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین کا کس قدر حصہ خواتین کو ملا، اس کو جاننے کے لیے پہلے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے، دیکھیے ایک غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایسا تھا، اسلام سے پہلے عورت ایسی، اسلام سے پہلے بت پرستی تھی، اسلام سے پہلے، یہ غلط ہے۔ اسلام کب آیا؟ جتنا پرانا انسان ہے اتنا پرانا اسلام ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء سب اسلام کو پیش کرے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، شریعتیں بدلی مگر اسلام وہی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسلام کا جو ہے لفظ منتخب ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے منفرد اعزاز ہے، ورنہ اسلام تمام انبیاء نے اسلام کو پیش کرا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ تم کو مسلمان کے نام سے یاد کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے فرزند کو تیرا اطاعت گزار فرما بردار بنا دے۔ تو اسلام تمام انبیاء نے اسلام کو پیش کیا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا۔ اس وقت کے جو مہذب معاشرے تھے اور اس وقت کے جو ترقی یافتہ قومیں تھے، ان کے پاس عورتوں کا کیا تصور تھا۔ یونانی تہذیب جو اپنے آپ کو بہت ہی مہذب اور ترقی یافتہ قوم سمجھتی تھی، ان کے پاس عورتوں کے بارے میں اتنے غلط خیالات تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت زمین پہ ایک بوجھ ہے، بلکہ شیطان ہے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانوں کے جو ہے زمرے میں آتی ہی نہیں۔ اتنا جو ہے گرے ہوئے افکار تھے خواتین کے بارے میں یونان جیسی مہذب یافتہ قوم کے درمیان۔ ایسے ہی فارس اور دوسرے تہذیبوں میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ ہم بجائے کہ تمام دنیا کا جائزہ لیں، ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ جہاں پر آپ تشریف لائے، یعنی مکہ معظمہ، جزیرہ عرب کا ہم جو ہے احاطہ کریں گے، کیونکہ وقت کم ہے، موضوع بہت طویل ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عربوں کے پاس عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جیسا بازار میں کپڑے خریدے اور بیچے جاتے تھے، بھینڈی ترکاری خریدی بیچی جاتی تھی، اس طرح سے عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی مارکیٹ میں۔ جس طرح سے آپ بکروں کا انتخاب کرتے عید کے موقع پر، ایسے عورتوں کی جانچ پڑتال ہوتی تھی خریدنے میں۔ کتنی اہانت آمیز بات ہے کہ عورتوں کے خد و خال کو ناپتے تھے اور ان کو باندی بنانے سے پہلے، ان کو اپنے گھر میں لانے سے پہلے ان کی جو ہے اس طرح سے ان کی جو ہے دیکھ بھال چیکنگ ہوتی تھی، خد و فال ان کے گنتے تھے۔ تو بہرحال عورتوں کا کوئی مقام عربوں کے نزدیک نہیں تھا۔ نکاح کا قانون تھا، نہ طلاق کا قانون تھا۔ جتنے چاہے نکاح کرو، جتنے بار چاہے طلاق دو،
100 बार तलाक देते, ना छोड़ देते ना उसको रखते, बल्कि उसको मुअल्लक रखते। तलाक दिए फिर रुजू करे, फिर तलाक दिए फिर रुजू करे। औरत एक खिलौना बन के रह गई थी उन पे। औरत का कोई मकाम नहीं। एक एक मर्द 50-50 एक ही वक्त में निकाह करता था और नाइंसाफी करता था, शहवत परस्ती थी, जिधर चाहे उधर ही बस। शादियां तो कर ली एक से ज्यादा औरतों के, मगर हुकूक की पासदारी नहीं, बारी का कोई तसव्वुर नहीं, जिधर दिल बोला बस उधर ही चले, बाकी को मुअल्लक। तो इस्लाम क्या किया? ऐसा नहीं। इस्लाम निकाह का और तलाक का बाज़ाब्ता कानून बनाया कि निकाह एक वक्त में बैक वक्त एक आदमी बस 4 औरतों से निकाह कर सकता, और तलाक बस 3, एक तलाक एक निकाह का हक क्या है? 3 तलाक। अब वो 3 तलाक का इस्तेमाल आप सही करे गलत करे वो आपके ऊपर है, मगर 3 तलाक एक निकाह के साथ है। तो 3 तलाक के बाद जो है बीवी निकाह से निकल जाती, निकाह के दायरे से निकल जाती, जब तक कि फिर दूसरा शौहर शादी न करे, फिर वो तलाक दे तो फिर पहले शौहर से अगर चाहती है वो रुजू होना तो वो चाहते थे हलाला के बाद। मतलब बोलने का ये कि औरतों का कोई मकाम नहीं था अरब के मुआशरे में। और आपको हैरत होगी सुन के, अगर किसी के जो है बाप के 3-4 मनकूहा रहते और लाजमी है उसकी औलाद है, तो एक लड़का है जवान लड़का, तो उसकी माँ असली माँ है और बाकी बाप के जो मनकूहा है वो भी माँ है, मगर सौतेली माँ है। तो होता क्या था मुआशरे में मालूम कि जब के जो है अगर कोई बाप मर जाता तो बेटा अपनी जवान माँ के ऊपर जो है चादर डाल देता और कहता कि तू मेरी निकाह में है। माँ, सौतेली माँ, रिश्तों की कोई हुर्मत नहीं थी, रिश्तों की कोई हुर्मत नहीं थी। इस्लाम पहली मर्तबा हदबंदी करा कि किन ख़वातीन से निकाह हलाल है और किन से हराम है। चुनाचे ये सौतेली माँ भी उसी कैटेगरी में आती है कि बाप की मनकूहा बेटे पर हमेशा के लिए हराम है, निकाह नहीं कर सकता। ऐसे ही एक ही निकाह में एक ही वक्त 2 बहनों से, हकीकी बहनों से निकाह होता था, 3-3 4-4 रख लेते थे, मगर कुरान हदबंदी कर दिया, वअन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़, कि खबरदार आइंदा से एक निकाह में 2 हकीकी बहनों को जमा नहीं करना, ये हराम है, जो हुआ साबिक़ में अल्लाह माफ़ करने वाला है, आइंदा नहीं करना। मगर नाज़रीन किराम, आपको मालूम है ये जाहिलाना रस्म आज भी मौजूद है। मेरे मुशाहिदे में है ये बात कि एक ही आदमी 2 हकीकी बहनों को अपनी निकाह में रखा हुआ है। मेरे पास उनकी दलील है, मैं जानता हूँ उनको बावजूद डराने के, देखो ये हराम है, तुम दोनों बहनों को एक निकाह में नहीं रख सकते। अगर लाइल्मी के बायस अगर तुम कर लिए तो तुम तौबा कर लो, किसी एक को तलाक दे दो और फिर तुमको अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देगा, जो गलती भी माफ़। मगर तैयार नहीं है। तो अब बताइए इसका कुरान पे ईमान क्या है उसका? सरसरी चूंकि मुसलमान घराने पैदा हुआ तो इसका नाम भी मुसलमान घराने, मुसलमान केसेस से वोटर लिस्ट में, पासपोर्ट में आ गया, मगर हकीकी मानों में मुसलमान नहीं है वो। जब उससे कहा जा रहा है कि तुम 2 बहनों को, सगे बहनों को, तुम हकीकी बहनों को अपने निकाह में रखे, हराम है, लाइल्मी में करे, अब छोड़ दो, तैयार नहीं। हम बावजूद डराने के वो शख्स बदस्तूर अपने निकाह में दोनों बहनों को रखा हुआ है, तो बताओ उसका ईमान कहाँ है, उसका कुरान पे कहाँ उसका मैंने। तो ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि दोनों बहनों को, तीनों बहनों को एक निकाह में रखते थे, और निकाह का कोई उसूल नहीं, तलाक का कोई उसूल नहीं, और औरतों के कोई हुकूक नहीं, औरतों के हुकूक। औरत इतनी कमज़ोर थी, क्यों थी? औरत जो है मजलूम थी, औरत जो है मनहूस समझी जाती थी, क्यों? कि वो इकनॉमिकली साउंड नहीं थी। इस्लाम ने उसको महर दिलाया, इस्लाम बेटे की जायदाद में हक दिलाया, इस्लाम शौहर की जायदाद में हक दिलाया, इस्लाम भाई की जायदाद में हक दिलाया। तो उसकी वजह से ज़रा स्ट्रांग, फाइनेंशियली औरत स्ट्रांग हो गई, तो उसके बाद से औरत का मुकाम सोसाइटी में ज़रा उसका वजनदार हो गया। वरना औरत मजबूर थी, फाइनेंशियली बहुत वीक थी, तिजारत नहीं करना, पढ़ना नहीं, तिजारत नहीं करना, बस वो घर की हंडी हिलाना, घर के जो है देगचे
دھونا، یہی کام اس کا، اور مرد کی جو جنسی خواہشات پورا کرنا، بس یہی کام تھا. عورت کا کوئی مقام دوسرا مقام نہ تھا. تو عورتوں کو کوئی حقوق جاہلی معاشرے میں نہیں تھے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اختیارات اپنے ماننے والوں کو، یعنی دختران اسلام کو، اسلام جتنے حقوق دیا دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ، دنیا کی کوئی مہذب سوسائٹی آج تک وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام دیا. اور ان حقوق کی تفصیل تو آگے آئیں گی. سب میں بڑا حق دیکھ لیے کیا ہے، جب تک کہ لڑکی راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. نکاح کا حق بھی لڑکی کو ہے، باپ لاکھ فورس کرے اگر لڑکی راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوتا. تو یہ اتنا بڑا رائٹ ہے، اتنا بڑا حق ہے جو کوئی مذہب بھی، کوئی سویلائز سوسائٹی بھی اپنے ماننے والوں کو نہیں دی جو اسلام دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے. یہ اسلام ہے جو عورتوں کو شوہر کی، باپ کی، بیٹے کی پراپرٹی میں حصہ رکھا، مہر کا ان کو حق دلوایا، تعلیم کا ان کو حق دلایا. اور ایک جو بات بری بات تھی جو ہے عرب معاشرے میں، کہ کسی کا شوہر اگر ایکسیڈنٹ میں مر جاتا یا طبعی موت سے مرتا تو وہ بیوہ ہو جاتی تھی. تو بیوہ کے وجود کو عرب کے معاشرے میں بہت منحوس سمجھتے تھے. کسی تقریب میں اس کو نہیں بلاتے، نہ کوئی اچھا کام اس سے کراتے. جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ سے پھول نہیں پہناتے، بیوہ سے اچھا کام نہیں کراتے، بیوہ کے سائے کو نہیں پڑھنے دیتے، بیوہ کو دور رکھتے ہیں. یہ جاہلانہ رسم ہے. ارے بھائی شوہر مرا، ماں کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. کوئی شخص موت کے پہلے نہیں مرتا. ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے. 55 کی بھی آتی موت، 55 کی بھی آتی موت، موت تو کسی کی بھی آتی. اگر کوئی طبعی موت سے مرا تو بیچاری عورت کا قصور کیا ہے؟ اب یہ زندگی بھر تنہا رہنا. یا پھر ہم دیکھیں کہ ستی کی رسم بھی تھی، مگر ستی کی رسم کو اسلام اکثر ختم کر دیا. ستی کی رسم کیا تھی؟ شوہر اگر مر گیا کسی طبعی موت کی وجہ سے تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. بیوی کو رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، بیوہ کو زندگی کا حق نہیں تھا. اور اگر تھا بھی تو اگر کوئی عورت بچ بھی جاتی تھی، شوہر کے ساتھ نہ جلائی جاتی تھی، تو اس کو سوسائٹی میں وہ حقوق نہیں ملتے تھے، وہ آزادی نہیں تھی جو آزادی شوہر والی عورت کو ہوتی. اب دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کیا، عرب کے کیا، پوری دنیا کے، کائنات کے یہ خوبصورت اور خوبصورت آپ کے اخلاق کی، آپ کے چہرے کی، آپ کے رخ انور کی قرآن قسم کھایا. ایسے خوبصورت اور اعلیٰ مقام والے، اعلیٰ خاندان والے آپ کو کئی رشتے آئے، مگر آپ نے عورتوں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، بیواؤں کو اپنا مقام دلانے کے لیے کیا کہ سب سے پہلا نکاح آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. اور آپ کے نکاح میں جو 11 ازواج مطہرات ہیں، یا تو سب کے سب بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں. کیوں؟ آپ خلاصے کائنات ہے، باعث وجود تخلیق کائنات ہے. ایک سے اعلیٰ حسین عورتیں آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، آپ نکاح فرما سکتے تھے، مگر نفس کا دخل نہیں تھا. آپ اللہ کے رسول تھے. آپ نے ہر ایک کو اپنا حق دلانے کے لیے اپنے خواہشات کی جو ہے کیا کرے بازو رکھے. آپ نے عورتوں کے خصوص طور پر بیواؤں کے حق کو بلند کرنے کے لیے آپ عملی اقدام کیے. یونوں میں، بڑے بڑے پارلیمنٹوں میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے حقوق دلوانے کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ خالی تھیوری ہے، خالی یہ نعرے ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر ثبوت دیے، عملی طور پر یہ تھیوری پیش کرے اور پریکٹیکلی پیش کرے کہ عورتوں کو اگر مقام دلانا ہے تو تم خود آگے بڑھ کر بیوہ کا ہاتھ تھامو، تو تمہارے لیے تم یہ نظیر بنیں گے، تم ماڈل بنیں گے. اسی لیے حضور کی شان میں کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
باوجود حسین اور جمیل اور اعلیٰ خاندان، اعلیٰ حسب نسب کے حامل ہونے کے، آپ نے بیواؤں سے نکاح فرمایا، اور ایک ہی ہے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے باقرہ تھے، اور سب کے سب یا تو معمر تھے یا مطلقہ تھے اور یا تو بیوہ تھے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے آپ نے عملی طور پر عورتوں کے حقوق کو بلند کیا۔ اور دیکھیے قرآن مجید اس طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ لڑکی کے وجود کو، لڑکی کی پیدائش کو عرب معاشرے میں منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو باپ جو ہے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور معاشرے میں نہیں آتا تھا، سوسائٹی میں باہر نہیں آتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ یہ وجود میرے لیے منحوس ہے، اب میرے دفتر پہ بیٹھی گئی ہے، اور نہ یہ عورت یا ایسی لڑکی ہے نہ شکار میں ساتھ دیتی، نہ ڈاکے میں ساتھ دیتی، نہ چوری میں ساتھ دیتی، نہ سفر میں ساتھ دیتی، الٹا میں اس کو میں خرچ کرنا، اور پھر میرے گھر اب داماد بھی آئے گا، ابھی میرے گھر داماد بھی آئے گا۔ یہ تمام فاسد خیالات کو سوچ کر اکثر باپ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کیوں نہ بچی کو بچپن میں ہی زندہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، ایک صاحب تشریف لائے اور اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ سنائے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، چنانچہ میری ایک لڑکی تھی، جب چلنے پھرنے کی قابل ہو گئی، جب بات چیت کرنے کی قابل ہو گئی، اب جب مجھ سے بہت مانوس ہو گئی، میرے ہر سوال کا جواب دیتی، میرے بلانے پر آتی، اور مجھ سے بہت ہی مانوس ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنی زوجہ سے کہا ذرا اس کو نہلا جھلا کے تیار کر لینا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے ایک ہم تقریب میں جانا ہے اساتذہ صاحب۔ یقین کر لی بچی کی ماں اس کو نہلا کے دھلا کے اس کو تیار کر دی، اور باپ کے ساتھ اب یہ بچی چلنے لگی۔ بچی راستے میں لاڑا کر رہی، ابو جی کہاں جا رہے ہیں، ابو جی، کبھی سامنے کبھی پیچھے ہنسی کر رہی اساتذہ، اور یہ ابو جی سنگ سے زیادہ پتھر سے زیادہ سخت دل والے باپ کو نہ معصوم بچی کے نہ مسکراہٹ کام کر رہی، نہ اس کا معصومانہ انداز، نہ اس کی محبت، کچھ نہیں۔ وہ اپنے فیصلے کرنے پر جو ہے غور کر رہا کہ یہ فیصلہ کیسا کیا جائے۔ بچی نہ جو ہے سامنے بڑی جیسے آ رہی ہے، ہاتھ پکڑ رہی، ابو جی کہاں جا رہے ہیں، ابو جی کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے ہم ایک دعوت میں جا رہے ہیں، تقریب میں جا رہے ہیں۔ اچھا چلتے چلتے گھر کے ذرا دوری ایک پہلے سے گڑھا کھدا ہوا تھا، پہلے سے وہ پلان ڈال کے رکھا تھا میں، اور جیسے ہی گیا میں بچی کے ساتھ لے لیا بچی کو، اور وہ گڑھے کے قریب آ گیا تو بچی کو میں ڈھگل دیا گڑھے میں، اور بچی بھی کیا بولے کھیل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں مٹھی ڈالنا شروع کر دیا، بولے ابا جی کیا ہو رہا، کھیل رہے ہیں۔ اس وقت تک مٹی ڈالتا رہا جب تک کہ اس کی آواز خبر میں دفن نہیں، اس وقت تک خبر جب تک کہ وہ بچی کی آواز بند نہیں ہوئی، میں مٹی ڈالتا رہا اور زندہ دفن ہوگی بچی۔ تو پیار سے بھی ابا کیا کر رہے ہیں، ابا کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے تو آپ کے آنسو روانہ ہو گئے، ریشے مبارک آپ کے تر ہو گئے۔ ایک صحابی بولے سر، وہ شخص سے بولے آپ تم نے حضور کو رنجدہ کر دیا، تم حضور کو رلا دیا تم۔ حضور فرمائے نہیں، ان کو بولنے دو، جو گزری ہے وہ زمانے جاہلیت کیا ہے، وہ اس کے وہ اپنی بپتا بیان کرا، پھر بولے واقعہ، پھر وہ شخص بولا، پھر حضور ہونے لگے۔ اب یہ جو صاحب ایمان لائے تھے بولے صاحب ہم اتنے ظالم تھے، کیا ہماری بخشش کی اب کوئی امید ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں، اسلام سارے جاہلیت زمانوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام سارے جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ہے کہ نہ صرف
زمانے جاہلیت کے گناہ مٹ جاتے اسلام لانے کی وجہ سے، بلکہ سن لیجئے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے زمانے جاہلیت کے گناہ معاف فرماتا، بلکہ اپنی رحیمی کریمی سے کام لے کر وہ سارے گناہوں کو بدلتا نیکیوں میں۔ سورہ فرقان ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات من تاب و آمنا، جو ایمان لایا توبہ کر لیا اپنے پچھلے گناہوں سے، تو نہ صرف گناہ معاف بلکہ رحیمی کریمی سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو بدل دیتا ہے نیکیوں میں۔ تو صحابی سے فرمائے جاؤ نئی زندگی کا آغاز کرو، اسلام تمہارے سارے جو ہے گناہوں کو تمہارے یکلک ختم کر دیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جس بچی کو بوجھ سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا کہ جو باپ 3 بیٹیوں کو اپنے تربیت دے کر ان کو شوہر سے ملا دے گا تو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہے۔ جس کو وہ بوجھ سمجھتے تھے، اب وہی لڑکی عرب معاشرے میں باعث رحمت، باعث نوید، باعث مسرت بن گئی۔ پھر صحابہ عرض کیا اصل اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہیں سرکار، تو بولے ٹھیک ہے 2 لڑکیوں کی بھی اگر تربیت کر کے ان کو شوہروں سے ملا دے تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہے۔ کیا مقام بناتا تھا۔ جو بچی کو نحوست سمجھتے تھے، جو بچی کے وجود کو منحوس سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت العالمین کی صدقۃ فلم میں وہ بچیوں کی تربیت جنت کا سبب بن گئی، جنت کا سبب بن گئی۔ اور فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کو محبت سے دیکھنا، بیوی کو محبت سے کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو اب دیکھیے اسلام کیسے پلٹ دیا نقشہ۔ آج کی دنیا میں، آج کی عرب دنیا میں لڑکی پیدا ہوتے جشن کیوں؟ ان کو گورنمنٹ کا وظیفہ ملتا، ان کو آمدنی کا ذریعہ ملتا، اور داماد جب تک کہ لڑکی کے والد کے گھر کو نہ بھر دے شادی نہیں ہوتی۔ آج کے عرب میں لڑکی ہونا تو بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ لڑکی لے آتی نہیں لاتی، جب تک کہ ہونے والا شوہر لڑکی کے ماں باپ کے گھر کو نہیں بھرا شادی نہیں ہوتی۔ اور پہلے کیا تھا؟ لڑکی کا سارا سامان کا مالک شوہر ہوتا تھا، اگر پیسے والی ہے تو پورا قبضہ لڑکی کا انہیں کہتا تھا، اور نہ پہلے نہ اس کو مہر تھا، اور ہے بھی تو اس کے باپ کا مال، یہ پورا قبضہ کر دیتا تھا، نہ اس کو خرچ کرنے دیتا تھا، نہ خرچ اپنی طرف سے کچھ دیتا تھا، یہ مظلوم تھی عورت۔ تو آپ دیکھیں اسلام نے مہر دے کے اس کو اسٹرانگ کر دیا فائنانشلی، پھر باپ کی جائیداد میں، شوہر کی جائیداد میں، بیٹے کی جائیداد میں، بھائی کی جائیداد میں۔ یہ تو 1935 میں یہ ترقی یافتہ انگلینڈ جس کی حکومت میں سورج نہ ڈوبتا تھا، 1935 میں یہ پاس کرے کہ عورتوں کو بھی باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں بھی حال حال میں یہ پاس ہوا کہ ملک کے دختران ملت کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور پھر ان کو جو ہے جائیداد کا، اب ہماری انڈیا میں بھی اسی بات آ رہی ہے۔ یہ سب کا ہے اسلامی تعلیمات کا صدقہ ہے، اسلامی رحمت العالمین کی تعلیم صدقہ ہے، کہ کل تک جو جنس مظلوم تھی، جس کو منحوس سمجھتے تھے، آج اس کے وجود کو متبرک سمجھ رہے ہیں، اور اس کو وجود کو یہ کیا کر رہے ہیں اپنے لیے باعث برکت سمجھ رہے ہیں۔ تو آج لڑکی کا باپ جو ہے لڑکی کی پیدائش پر غم نہیں کرتا، بلکہ جشن مناتا کہ اب میرے گھر میں لڑکی آئی ہے، اب میری رحمتوں کا سلام آئیں گا، اور رحمتوں کی بارش ہوں گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اب دیکھیے تو لڑکیوں کی تربیت کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے، حکم دیا کہ دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح مت دو، اولاد کے ساتھ انصاف کرو، لڑکوں کو جتنا چاہتے ہیں اتنا تم لڑکیوں کو بھی چاہو، اور لڑکیوں کو بھی اپنی وراثت میں حصہ دو۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا مقام اسلام دیا کہ مردوں کی جو میراث ہے، مردوں کی کتنا ملنا، اس کا فارمولا بیس کون ہے؟ عورت ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 عورتوں کو، 2 بیٹیوں کو، 2 بہنوں کو جو حصہ ملے گا اس کے ایکول بھائی کو ملے گا۔ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 عورتوں کی جائیداد میں جو حصہ ملے گا اس کا ایکول مرد کو ملے گا۔ تو
جائیداد میں تقسیم میں بیس فارمولے کا بیس کون ہے؟ خواتین کو حضور بیس بنائے کہ ان کے 2 = 1 یہ مقام ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد عورتوں کو اتنا بلند مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اور بڑے بڑے اجتماعات کے موقع پر جب عام خطبہ فرماتے تھے تو خواتین کے گوشے میں آ کے الگ خطاب فرماتے تھے، خواتین کے لیے الگ آپ خطاب فرماتے تو خواتین آپ اپنے زیورات اپنے سب مال آپ کی خدمت میں نچھاور کر دیتے تھے عیدین کے موقع پر خاص طور پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کی فقیہہ ہے، جن کے ذریعے آپ کی مرویات کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات یعنی آپ نے جتنی احادیث کی روایت کی ہے اس کی تعداد حضرت ابو ہریرہ کے بعد اگر کسی کی روایت کثرت میں ہے تو ام المومنین سیدنا عائشہ کی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں حضور؟ خذوا نصف دینکم عن ھذہ الحمیرہ، تم اپنا آدھا دین حمیرہ سے لو۔ چنانچہ یہ مقام پہ آپ فائز تھے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی شان میں حضور فرمائے لو کان نبی بعد لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، ایسے عمر بھی مسائل کو رجوع کرتے بی بی عائشہ سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ اتنا بلند مقام آپ نے عورت کو عطا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کن کے کانوں میں پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے وحی کی خبری وحی کی کلمات اقرا بسم ربک الذی مبارک کلمات کون سی نے؟ ام المومنین سیدنا عائشہ سیدنا خدیجہ کبریٰ، ام المومنین سیدنا خدیجہ کبریٰ پہلی وحی سننے والی یہ مبارک ہماری ماں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ کبھی غور کرے الرجال کے نام سے سورہ ہے الرجال، مگر النساء کے نام پہ سورہ ہے، النساء کے نام پہ سورہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے کہ ایک سب سے بڑی جو صورت ہے، بڑی صورتوں میں ایک بڑی صورت سورہ نساء ہے۔ کیوں؟ نکاح کے بارے میں سورہ نہیں ہے، طلاق کے بارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں پر ناانصافی کے خدشات تھے اللہ تعالیٰ ان کے حقوق تفصیل سے بیان کرا، وہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کے خدشات تھے اسی لیے عورتوں کے حقوق پر تفصیلی سورہ۔ چونکہ نکاح خوشی ہوتی، نکاح میں خوشی خوشی کہا انہیں بھائی میری بیٹی ہے میں ہاتھ سے کے آتی ہوں دیکھتی میرے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ نکاح خوشی خوشی ہوتا، وہ طلاق کے موقع پر 2 خاندان لڑنے مرنے تیار ہوتے ہیں تو نکاح کا رول نے منع ہے۔ طلاق کے نام سے ایک سورہ ہے کیونکہ طلاق میں تلخیاں ہوتی ہے، اسی لیے اس موقع پر 2 خاندانوں میں کہیں دشمنی عداوت نہ ہے، اسی لیے طلاق کے لیے ایک مستقل سورہ ہے، نکاح کا سورہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نساء کے نام پہ ایک سورہ ہے، رجال کے نام پہ نہیں ہے۔ تو آج کی دنیا جو کہہ رہی ہے یہ سب نعرے ہیں کہ عورتوں کو مساوی حقوق دینا چاہیے، مساوی نہیں، اسلام نے تو عورتوں کو زیادہ حق دیا مردوں سے زیادہ حق دیا کہ عورت گلی گلی پھرنے کی چیز نہیں ہے، عورت گھر کی رانی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی رانی بنایا اور وہ گھر کی مالکن ہے۔ مرد کا کام کمانا ہے، عورت کا کام دیکھ بھال کرنا ہے۔ اور جتنے حقوق عورتوں کو دیے سورہ بقرہ میں ہے وَلَهُنَّ حَقٌّ کہ جتنا حق مردوں کو ہے اتنا ہی حق اسلام نے عورتوں کو بھی دیا ہے۔ یعنی مرد اپنے حقوق گناتا مگر عورتوں کے بھی حقوق ہے، عورتوں کے بھی حقوق اسلام نے دیا ہے۔ اس میں ایک حق تعلیم کا ہے، وراثت کا ہے، نکاح کا ہے، مہر کا ہے، تجارت کا ہے۔ آپ بولیے کیا اسلام میں تجارت کرنا منع ہے خواتین کا؟ نہیں ہے۔ اسلام کیا بتائے؟ دیکھو پہلے اپنی عفت عصمت اور عزت کی فکر کرو، اس کے ساتھ اگر تم چاہتے ہیں بزنس کرنا کرو، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ کئی صحابیات کے بارے میں ایسے آیا ہے واقعات کہ ان کے باضابطہ تجارت تھی، صحابہ کو اپنے شوہروں کو تعاون کرتے تھے وہ، تو کہ تجارت کرنا منع نہیں ہے مگر اپنی عصمت اور عزت کو خطرے میں ڈال کے تجارت کرنا یہ منع ہے۔ تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے مگر دین کو خطرے میں ڈال کے اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کے یہ کرنا منع ہے۔ اسی لیے پردے میں رہ کے حجاب میں رہ کے اسلامی حدود میں رہ کے عورت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی، بزنس کر سکتی اور زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کے مناسب ہے حصہ لے سکتی۔
اور یہ غلط ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں سلب کر دیے گئے، کم کر دیے گئے. نہیں، عورتوں کو محفوظ کیا گیا، حجاب کا حق دے کے ان کی حفاظت کا، ان کی عصمت کا ذریعہ، حفاظت کا ذریعہ بنا گیا. اور دیکھیے اسلام میں کتنا بلند مقام ہے عورتوں کا، کہ ہم ٹرین میں جاتے تھے مدراس میں، تو ٹرین میں کمپارٹمنٹ میں لکھا ہوا تھا، آج کی مہذب سوسائٹی میں لکھا ہوا ہے ڈونٹ اسٹیئر ایٹ وومن، عورتوں پر مت گھوریے. لازمی ہے نا، ایک کمپارٹمنٹ میں جو ادھر جو ہے 3 ادھر 3 6 اور ایک ادھر 2 رہتے، 8 رہتے، ایک کمپارٹمنٹ میں 8 رہتے، تو لازمی ہے اب کس کا میں تنہا سفر کر رہا ہوں، اب میں سامنے فیملی ہے تو لازمی ہے اب تو بولے ڈونٹ اسٹیئر ایٹ وومن، عورتوں پر نظر مت ڈالو. قرآن تو پہلے بول دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں اپنی نظریں نیچی رکھو. پھر ادھر بھی حکم دیا اے مومن عورتوں تم بھی نظریں نیچی رکھو. ختم. نظریں نیچی رکھے تو معاملہ ختم ہوتا. تو عورت کا اس میں احترام ہے کیا؟ اس میں جو ان کی توہین ہے؟ حفاظت ہے، ان کا احترام ہے. ہم احتراماً ان کے ساتھ ہم آنکھ میں آنکھ نہیں ملا کے بات کرتے، بلکہ اپنی بہن بیٹی سمجھ کے ان سے احترام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو جو حقوق گرا دیے گئے. نہیں، پردہ ان کی عصمت کا ذریعہ ہے، اور ان کا جو ہے ان کے جو لباس کے جو شرعی آداب ہے اس میں آج جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ بے پردگی اور حد سے زیادہ جو ہے چھوٹا لباس پہننا اور یہ اختلاط، یہ اسباب ہے. آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں تو اسلام بولتا ہے کہ اسلام کیا بولتا ہے؟ خرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ، کہ گھر میں رہو، گھر میں رہو، یہ تمہاری چودیواری تمہاری حفاظت کرے. ہاں ضرورتاً آپ گھر سے باہر نکل سکتے، مگر گھر سے باہر نکلنے میں زمانے جاہلیت کا انداز، چٹک مٹک کرنا اور میک اپ کر کے نکلنا یہ منع ہے. ضرورت کے جانا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی دواخانہ جانا ہے، کسی عیادت میں جانا ہے، تو عورتوں کو بند نہیں کر دیا گیا. جاؤ مگر پردے کے ساتھ جاؤ، حدود کے ساتھ جاؤ، شرائط کے ساتھ جاؤ، ورنہ خرنا فی بیوتکن. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ایک مختصر سا جو ہے جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جتنے احسانات خواتین کو آپ نے دیے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی اور سوسائٹی شاید ہی دی ہوں گی، مگر آپ کو دیکھو سب سے بڑا جو حق اسلام نے دیا ہے وہ حق نکاح ہے. عورت جب تک کہ راضی نہ ہو وہ نکاح اس کا نہیں ہوتا. تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کس طرح بلند ہوا، آپ کی رحمت اللہ عالمین کا کیسا احسانات عورتوں کو ملے، اس کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.